الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وتبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل اللهم صل على على سيدنا سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد محمد والكرم صلاة وآله والسلام وصحبه عليك وسلم. يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة وعلى آلك وأصحابك يا رسول الملحم. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عالی مرتبت محتشم سامعین اور حضرت زیدہ مجدہ، مجھے قلبی فرحت اور خوشی ہوئی جب میں یہاں اس مسجد کی زیارت کی. دیار کفر میں جب ہم اپنی مساجد کو، بالخصوص گنبد و مینار کو دیکھتے ہیں تو دل میں ایک سرشاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر ان لوگوں کے لیے دل ہی دل میں ہزاروں دعائیں، دعا اور محبتیں ان کے لیے نشو و نما پاتی ہیں، جو کبھی لفظوں کا روپ بھی دھار لیتی ہیں کہ اللہ ان کی زندگیوں کو آباد رکھے، اور اگر وہ اس دار دنیا سے چلے گئے تو ان کی آخرت کو آباد رکھے، جنہوں نے ان مساجد کی تعمیر میں ایک اینٹ سے بھی تعاون کیا ہے. بلکہ میں تو یہ دعا کیا کرتا ہوں کہ جو گزرتے ہوئے محبت کی نظر سے دیکھ بھی لیتا ہے، اللہ اسے بھی جزا عطا فرمائے. ہم تو معترف ہیں قائد اہل سنت کے، قائد ملت اسلامیہ علامہ نورانی علیہ رحمہ کے، لیکن جب بیرون ملک جانا ہوا ہے تو پھر جگہ جگہ ہم ان کے کام کو اور ان کی خدمات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ شاید ہم نے ان کی وہ قدر نہیں کی جس کے وہ حقدار تھے. وہ صرف ایک ملکی لیول کے رہنما اور قائد نہیں تھے، بلکہ وہ عالمی لیول کے رہنما تھے، اور جن سے روشنیاں لے کر کے ہم اپنی خستہ حالیوں کو اور اپنی درماندگیوں کو اور اپنے دکھوں کو اور اپنے تنزل کو عروج میں، طاقت میں، قوت میں بدل سکتے تھے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی قبر رحمت پہ، قبر نور پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے مشن میں، ان کی فکر میں جو لوگ آج دنیا کے گوشے گوشے پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت دے اور ان کو اپنی رحمتوں کا حصار عطا فرمائے. کتاب رحمت قرآن مجید ہمیں مکمل، کامل اور اکمل رہنمائی کرتی ہے،
اور ہماری زندگی اس کتاب سے جڑ جائے تو دنیا آخرت کی بہتریاں ہمارا مقصود ہوں گی۔ ہماری زبوں حالی کی من جملہ وجوہات میں سے بنیادی وجہ اس کتاب رحمت سے دور ہو جانا ہے۔ جب اقبال نے شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ بڑا تلخ تھا، پکڑ بھی ہوئی، گرفت بھی ہوئی۔ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو بڑا سخت لہجہ تھا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ ہی اتر گیا۔ صرف صیغہ بدلتا ہے، لفظ وہی ہیں۔ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آباء تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو اقبال کا خیال ہے کہ ہماری پستی اور زبوں حالی کا بنیادی سبب کتاب رحمت سے دور ہو جانا ہے۔ اگر ہم اس کتاب کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے تو آج ہماری زندگیاں بے چینیوں اور پریشانیوں کا مجموعہ نہ ہوتی، کیونکہ جس خالق نے حضرت انسان کو تخلیق کیا ہے اس نے اس کو زندگی گزارنے کا مکمل دستور بھی دیا ہے۔ آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں تو اس کی کمپنی کی جانب سے آپ کو ایک چھوٹی سی بک ساتھ ملتی ہے جس میں بتایا گیا ہوتا ہے کہ اس میں آئل چینج کب کرنا ہے اور اس میں اس کی ٹیوننگ کب کروانی ہے اور اس کے چلانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس کے مطابق اگر آپ اس کو استعمال کریں تو اس کے دیر پا فوائد آپ کو ملیں گے، لیکن اگر اس کو چھوڑ دیں، اس کتاب کو پھاڑ دیں اور اپنی مرضی کے مطابق اس گاڑی کو استعمال کریں تو پھر آپ کو کہیں راستے میں پریشان کرے گی اور آپ کے لیے اذیت کا سامان بنے گا۔ تو جس کمپنی نے ایک گاڑی بنائی ہے تو اس کو کیسے آپ نے استعمال کرنا ہے اس نے ایک چھوٹی سی بک ساتھ دی ہے۔ تو جس خالق نے انسان کو بنایا ہے تو اس نے بھی ساتھ بک دی ہے جس کو قرآن کہتے ہیں کہ اس کو دیکھتے جاؤ، زندگی گزارتے جاؤ، زندگی سوکھی رہے گی، اور اگر اس کتاب سے ہٹ گئے تو تمہاری زندگی پریشانیوں کا، دکھوں کا، اذیتوں کا مجموعہ بن جائے گی۔ آج ہم پوری دنیا کے اوپر پریشانیوں کا، اذیتوں کا اور دکھوں کا شکار ہیں، چونکہ ہماری آخرت اور ہماری دنیاوی زندگی دونوں کی بہتری کی ضمانت قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اگر یہی مادی زندگی ہو جس طرح کے کفار کے نزدیک یہی سب کچھ ہے تو وہ اس کو سنوارنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے آسودہ ہیں، تو دنیاوی معاملات میں ہم سے آسودہ ہوں گے، لیکن ہم اس اضطراب کا شکار ہیں اس لیے کہ ہمارے ہاں آخرت کا تصور بھی ہے، اور زندگی جو کتاب رحمت قرآن مجید نے ہمیں گزارنے کی تلقین کی ہے اس کے مطابق ہم اگر بسر کریں گے تو زندگی ہماری خوبصورتی سے اور جو ہے وہ آسودگی سے بسر ہوگی۔ کتاب رحمت قرآن مجید نے ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھب اور اسلوب دیا، اور سورۃ العصر قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس میں ہمیں ایک لاہ عمل دے دیا گیا، زندگی گزارنے کا ہمیں اسلوب دیا گیا۔ سب سے پہلے انسان کے خسارے کی کہانی بیان کی گئی، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہ صورت اگرچہ مختصر ہے لیکن امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ قرآن مجید کی صرف اسی ایک صورت پہ غور و تدبر کرنے لگ جائیں تو دین و دنیا کے لیے یہ ایک صورت ہی کافی ہے، یہ مکمل نصاب ہے۔
حضرت عبید بن حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مکے میں دو صحابی تھے، جب وہ آپس میں ملاقات کرتے تو جدا ہونے سے قبل سورۃ العصر کی تلاوت ضرور کیا کرتے تھے۔ یہ ایک مکمل ہمیں نصاب زندگی دیا گیا ہے۔ قسم ہے عصر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب عصر سے مراد کیا ہے؟ امام رازی جیسے شخص نے اس پر 4 مفاہیم بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں عصر سے مراد مطلق زمانہ ہے، اے الدہر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ چونکہ انسان کے خسارے کا بہت بڑا گواہ خود زمانہ ہے۔ اس زمانے نے بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت و تاج پھٹتے ہوئے دیکھے، جن کا طوطی بولتا تھا پھر ان کی خاک اڑتے دیکھی، جو ناگزیر تھے زمانے کے لیے پھر انہیں گلیوں میں رلتا ہوا بھی دیکھا ہے۔ تو کتنے آئے لوگ چلے گئے، آج ان کا نشان بھی موجود نہیں۔ آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے، اور 150 حکمران یکے بعد دیگرے اس ایک خاندان کے تخت نشین ہوئے ہیں، لیکن آج دنیا آل ساسان کا نام بھی نہیں جانتی۔ مشتاق یوسفی نے کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ کس کے پاس وقت ہے کہ کسی کو یاد رکھے؟ اگر آپ پنجابی سمجھتے ہیں تو میاں صاحب فرماتے جنہ باجوں ایک پل نہیں سا جیندے اور شکلاں یاد نہ رہی ہیں۔ ہم سکے عزیزوں کی شکلیں بھی بھول جاتے ہیں۔ تو یہ زمانے کے انقلابات ہیں۔ تو زمانے نے بڑوں کو توڑ کے رکھ دیا، جن کا طوطی بولتا تھا پھر ان کا نام بھی باقی نہ رہا، اور دنیا ان کو جانتی نہیں ہے۔ تو یہ ہے انسان کا خسارہ۔ خسارے کا دوسرا جو ہے وہ عصر کا دوسرا معنی امام رازی نے یہ کیا ہے کہ عصر سے مراد وقت عصر ہے، جب سورج مائل بغروب ہو اور ہر شے کا سایہ اصلی سائے کے علاوہ 2 گنا ہو جائے، اس وقت سے لے کے غروب آفتاب تک کا وقت عصر کہلاتا ہے۔ تو یہ بڑا نازک وقت ہے۔ جب سورج عصر پہ پہنچتا ہے تو بہت جلد غروب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی غافل انسان کو تنبیہ کی گئی ہے، تیری زندگی بھی ڈوبتے سورج کی طرح، دیگرتے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ تو یہ زندگی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ موت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو یہ بھی غافل کو تنبیہ کرنے کے لیے وقت عصر کی قسم کی ہے۔ تیسرا معنی اس کا امام رازی نے یہ بیان کیا ہے کہ عصر سے مراد نماز عصر ہے، کیونکہ یہ بڑے نازک وقت میں ہوتی ہے۔ گھر جانے کی بھی جلدی ہے، دکان پہ گاہک بھی آ کھڑا ہوا، دکان بھی سمیٹنی ہے، تو بہت سارے لوگوں کی نماز رہ جاتی ہے، پڑھنے والے بھی ذرا اس کو جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ تو نماز عصر کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے عصر کی نماز کی قسم کی کہ کہیں رزق کے خیال میں رازق کو چھوڑ نہ دینا، اور نماز عصر کو دھیان سے ادا کرنا۔ چوتھا معنی امام رازی نے اس کا یہ کیا ہے کہ عصر سے مراد زمانہ خاص ہے، اور وہ زمانہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور کے زمانے کی قسم کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، چونکہ انسان کے عروج اور بانکپن کا زمانہ وہی تھا جب حضور جلوہ فراز ہوئے، جب حضور نے لوگوں کی تربیت کی، اور پھر خوبصورت اداؤں سے اس دنیا کے اندر اپنی روشنی بانٹتے رہے۔ تو حضور کے زمانے کی قسم کی ہے۔ اور امام رازی نے یہاں باقاعدہ دلیل دی کہ سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ نے محبوب کے مکان کی قسم کی ہے، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ یہ سورت بالاتفاق سورۃ البلد مکی ہے، تو لازمی طور پہ حاضہ کا اشارہ قریب کے لیے تو شہر مکہ ہی مراد ہے۔ تو کہا مجھے اس شہر کی قسم، یعنی شہر مکہ کی۔ شہر مکہ کی قسم کیوں کی؟ یہاں کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، قدم قدم پہ انوار کی برکھا برستی ہے۔ شاید اس لیے قسم کی ہو، شاید اس لیے قسم کی ہو، شاید اس لیے قسم کی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، عزتوں کے سارے نشان اپنی جگہ پہ، لیکن محبوب مجھے قسم اس لیے کہ شہر کی گلیوں نے تیرے سانسوں کی خوشبو سونگھی۔ انت مقیم فی ھذا البلد، امام قرطبی نے لکھا محبوب آپ کی اقامت اس شہر میں ہے، اس لیے مجھے شہر کی قسم کہ یہاں آپ رہتے ہیں۔ تو محبوب کی وجہ سے اس شہر کی قسم کی گئی۔ شرف مکان کا ہوتا ہے، شرف مکین کا نہیں ہوتا۔ شرف مکین کا ہوتا ہے، مکان کا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو محبوب کی وجہ سے اس شہر کی قسم کی گئی۔
بلکہ یہاں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت ایک بات لکھی، علماء کے مابین اختلاف ہے کہ مکۃ المکرمہ افضل ہے یا مدینۃ الرسول افضل ہے۔ بعض نے کہا مکۃ المکرمہ افضل ہے، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں۔ بعض نے کہا مدینۃ الرسول افضل ہے، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں۔ اگر کوئی مکہ شریف کی عظمت کی بات کرتا ہے، اس کی افضلیت کی بات کرتا ہے، تو وہ مدینہ پاک کی عظمتوں کا منکر نہیں ہے، اور اگر کوئی وہ مدینہ نبی کے افضل ہونے کی بات کرتا ہے تو وہ مکہ شریف کی عظمتوں کا منکر نہیں ہے۔ لیکن دلائل ہیں، بعض نے کہا مکہ شریف افضل ہے، بعض نے کہا مدینہ شریف افضل ہے۔ لیکن شیخ نے اس آیت سے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ سے روشنی لے کر ایک تیسرا مسلک بیان کیا۔ بعض نے کہا مکہ شریف افضل، بعض نے کہا مدینہ شریف افضل۔ شیخ فرمانے لگے جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، مشہور وحدی کا لہجہ دیکھیے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ مکے میں تھے تو مکہ افضل، مدینے میں تھے تو مدینہ افضل۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ سے ایک مرید نے سوال کیا، بلا زمانہ تھا جب پیر مریدوں سے سوال کر لیتے تھے اور پیر ناراض نہیں ہوتے تھے، مردود طریقت قرار نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ عالم ہوتے تھے، وہ خوش ہوتے تھے کہ اسے جستجو ہے، اسے علم کی طلب ہے۔ تو مرید نے سوال کیا، حضرت اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو شیخ نے کہا بیٹے وہی جگہ جہاں حضور جلوہ فراز ہیں۔ تو مرید نے دوسرا سوال کیا، پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں، پھر ہم جنت کی طلب کیوں کرتے ہیں؟ تو شیخ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے جب حضور یہاں ہیں تو یہ جگہ افضل ہے، جب جنت میں ہوں گے تو جنت افضل ہوگی۔ مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل، جنت میں ہیں تو جنت افضل۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی ساتھ ساتھ رہے گا۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، بار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ تو شرف مکین کا ہوتا ہے، شرف مکان کا نہیں ہوتا۔ بلکہ میں ایک اور بات عرض کروں، آپ علماء سے سنتے ہیں کہ پہلی صف کا جو شرف ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ کیا ہے تو لوگ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے قرعہ ڈالیں کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے، الجھاؤ بن جائے، لڑائی ہو جائے کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے۔ اب پہلی صف کون سی ہے؟ جو یہ محراب کے ساتھ والی صف ہے، یہ صف اول ہے نا۔ لیکن اگر امام مصلی بچھا کے وہاں درمیان میں مصلی بچھا دے تو کیا اس صف کو صف اول کا شرف رہے گا؟ شرف پیچھے چلا جائے۔ امام وہاں سے بھی مصلی اٹھائے اور برآمدے میں لے جائے تو مجھے بتاؤ کہ شرف اس صف کو رہے گا؟ شرف برآمدے میں لوٹ جائے گا۔ امام مصلی اٹھائے اور چھت پہ لے جائے تو شرف چھت پہ چلا جائے گا۔ صدیاں گزرنے کے بعد میرے جیسا شخص جہاں مصلی رکھے شرف ادھر چلا جائے تو نبیوں کا امام مکے میں ہو تو شرف مکے کو ملے، مدینے میں ہو تو شرف مدینے کو ملے، جنت میں ہو تو شرف جنت کو ملے۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے گا۔ تو کہا سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے مکان کی قسم کی، تو سورۃ العصر میں محبوب کے زمان کی قسم کی۔ تو ترتیب کلام یوں ہوگی کہ تیرے مقام کی بھی قسم، تیرے زمان کی بھی قسم، تیرے کوچہ و بازار کی بھی قسم، تیرے لیل و نہار کی بھی قسم۔ قسم محبوب تیرے عہد خوش خصال کی، تیرے دور حسین کی قسم، قسم ہے تیرے زمانہ نور کی، والعصر قسم ہے تیرے زمانہ ہمایوں کی، تیرے دور نور کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب انسان کا خسارہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کا خسارہ یہ ہے کہ وہ اپنی سانسوں سے اپنی زندگی کو توڑ رہا ہے۔ سمجھتا یہ ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ چھوٹا ہو رہا ہے، چونکہ یہ موت کی طرف اٹھنے والے قدم ہیں جو اس کو لمحہ لمحہ توڑ رہے ہیں۔ تو یہ گنتی الٹی چل رہی ہو نا، یہ کہیں اشارے پہ ہم رکتے ہیں تو گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے، کوئی 60 سے نیچے آ رہی ہے، کوئی 70 سے نیچے آ رہی ہے۔ تو جب گنتی الٹی چلنا شروع ہو جائے تو بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ زندگی بھی الٹی چل رہی ہے، زندگی کی گنتی، سالوں کی گنتی، کوئی 60 سے نیچے آ رہا ہے، کوئی 70 سے نیچے آ رہا ہے، کوئی 100 سے نیچے آ رہا ہے، اور جب زیرو پوائنٹ پہ آئیں گے تو اسی کو موت کہتے ہیں۔ تو یہ ہم لوگ جو ہیں لمحہ لمحہ اپنے آپ کو توڑ رہے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ انسان کا خسارہ کیا ہے،
یہ جو قرآن نے کہا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، تو میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک آدمی پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا، ارحموا ارحموا من یذوب راس مالہ، اس شخص پہ رحم کرو جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ چونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کوئی اور چیز بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، کل آیا تو کل ہو سکتا ہے 2 آنے مہنگا بیچ لیں، لیکن برف اگر آپ کے پاس کل زیادہ گاہک بھی آگے تو کل برف ہی نہیں ہوگی تو بیچنا کیا ہے؟ تو وہ برف بیچ رہا تھا اور ساتھ دہائی دے رہا تھا، اور لوگوں میرے پہ ترس کھاؤ، میرے پہ رحم کرو، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے اور میں اس کے پاس چلا گیا اور میں نے کہا آج مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے، اور تو ابھی اگر برف بیچ لے، اس کے بدلے میں درہم لے لے، دینار لے لے، کوئی جنس لے لے، تو جو ہے وہ تیری برف کام آ گئی۔ تو میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں، ان سانسوں کے بدلے سجدہ کر لوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ لوں، تو یہ میری زندگی کام آ گئی۔ ورنہ سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، سو کے بھی گزر جائیں گی، آوارگی میں بھی گزر جائیں گی اور مصلے پہ بھی گزر جائیں گی۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان سانسوں کے بدلے میں قیمت وصول کرتے ہیں۔ تو جو ان سانسوں کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں پگھلتی ہوئی برف کی طرح، تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا۔ تو انسان کا خسارہ یہ ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے۔ اچھا، خسارے کا ایک اور پہلو آپ اگر اس پہ توجہ فرمائیں تو آپ کو یہ بڑا لطیف احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شے کو ایک حسن دیا ہے، اسے دوسرے حسن سے محروم رکھا ہے، تو وہ شے کہتی ہے کہ میں خسارے میں۔ مثال کے طور پہ بلبل کے پاس لہجہ ہے، آواز ہے، لیکن اس کے پنجوں میں زور نہیں ہے۔ شیر کے پنجوں میں زور ہے لیکن وہ اڑنا نہیں جانتا۔ پھولوں میں خوشبو ہے لیکن روشنی نہیں ہے، چاند میں روشنی ہے لیکن خوشبو نہیں ہے۔ کوئل کہتی ہے میری آواز میں جادو ہے، رنگ میرا کالا ہے۔ مور کہتا ہے میرا رنگ بڑا سونا ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہیں۔ اس طرح انسانوں میں دیکھ لیں، ایک بچے سے پوچھیں وہ کہتا ہے بچپنے کا حسن تو ہے، معصومیت تو ہے، لیکن جوانی کا زور نہیں ہے۔ ایک جوان سے پوچھے وہ کہتا ہے جوانی کا بانک پن تو ہے لیکن بڑھاپے کے تجربے نہیں ہیں۔ ایک بوڑھے سے پوچھیں وہ کہتا ہے بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہیں، لیکن اب بچپنے والی موج نہیں رہی، وہ اپنی خوشی سے آنا، وہ اپنی خوشی سے جانا۔ اقبال کہتا ہے جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے، کوئی کنڈی بھی ہلا کے چلا جاتا تو اس سے بھی مزہ آ جاتا، آج نغمے بھی نہیں بہلاتے۔ اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے، اب تو ایک آنسو بھی باعث رسوائی ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے۔ وہ کیسا زمانہ تھا کہ کوئی گلی میں ریت پھینک جاتا نا تو پاؤں کے اوپر ریت کو تھپک کے ہولے سے پاؤں نکال لیتے، اگر گھروندا بچ جاتا تو اتنی خوشی ہوتی کہ آج بنگلے بنا کر بھی وہ تسکین نہیں ملتی جو روز کئی بار لیتے تھے۔ وہ کسی نے کہا یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ تو وہ کیسا زمانہ تھا، آج دنیا چاند پہ جانے کے لیے بے چین ہے، کیسا زمانہ تھا جب خود ہی چاند ہوا کرتے تھے۔ تو وہ بوڑھا کہتا ہے میرے پاس بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہیں، لیکن میرے پاس بچپنے کی معصومیت نہیں رہی۔ ایک عالم سے پوچھیں وہ کہتا ہے علم کا بانک پن تو ہے لیکن سحری کی سسکیاں نہیں ہیں۔ ایک شب زندہ دار سے پوچھے وہ کہتا ہے سحری کا رونا تو ہے لیکن علم کا نور نہیں ہے۔ تو ہر شے کسی نہ کسی خسارے میں ہے، لیکن اگر تمہیں شوق آ جائے کسی ایسی ذات سے ملنے کا جس میں کوئی خسارہ نہ ہو، حسن کی ساری شوخیاں اور جمال کے سارے کرینے ایک پیکر میں ڈھونڈنے کا شوق آ جائے، تو رب کہتا ہے مدینے کی گلی میں آ جاؤ، میں نے ایک ذات محمد عربی کی ایسی بنائی ہے جس میں سارے حسن اکٹھے کر دیے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارت تو تنہا داری۔ تم نے پھوٹتے جھرنوں کا حسن دیکھا ہوگا، تم نے بہتی ندیوں کا جمال بھی ملاحظہ کیا ہوگا، تم نے تتلی کے پروں میں قدرت کی صنائی اور مور کے پروں میں قدرت کی کاریگری کے رنگ دیکھے ہوں گے، تم نے جو ہے وہ کوئل کا لہجہ دیکھا ہوگا، پپیہے کی صدا سنی ہوگی،
لیکن یہ سارے حسن اور سارے جمال اگر ایک وجود میں دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ کہتا ہے وہ ایک وجود میں نے محمد عربی کا بنایا ہے۔ انسان خسارے سے پاک نہیں ہے، لیکن خسارے سے پاک دیکھنا ہے تو ایک ہی وجود ملے گا۔ تو کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اچھا، قرآن مجید نے حضرت انسان کو جو لگی ہوئی بیماری ہے اس کو بتایا کہ اس کو خسارے کی بیماری مرض لگ گیا ہے، تو کیا یہ اس کو خوف زدہ کرنے کے لیے بتایا ہے یا بیماری بتا کر کے اس کو علاج کی طرف متوجہ کرنا چاہا ہے؟ ایک حکیم حاذق اور ایک ماہر ڈاکٹر جب مریض کو یہ بتاتا ہے کہ تجھے کینسر لگ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی کا چین چھین لیا جائے اور وہ اس نے 4 دن جو سکھ کے جینے ہیں وہ بھی نہ جی سکے، بلکہ اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کو شعور دیا جائے کہ کتنی بڑی مرض میں تو مبتلا ہو گیا، لہذا تجھے پرہیز کرنا ہوگا اور دوائی دھیان سے کھانی ہوگی۔ تو انسان کو جو خسارے کا مرض لگا ہے یہ مرض اس لیے بتایا تاکہ یہ علاج کی طرف متوجہ ہو اور دھیان کرے اور پرہیز کرے۔ تو مرض اس لیے بتایا اور پھر اس کا علاج بھی بتایا۔ صرف مرض نہیں بتایا کہ تجھے خسارے کا مرض لگ گیا اور روتا پھرے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ قرآن نے اس مختصر صورت کے اندر مرض بھی بتایا اور پھر اس کا علاج بھی بتایا۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب خسارے سے بچنا چاہو تو وہ کیسے بچو گے؟ الا الذین آمنوا، کہا اگر خسارے سے بچنا چاہو گے تو ایمان کی دولت اگر تمہیں مل جائے تو پھر خسارے سے بچ سکتے ہو۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان ہے، اور ایمان کیا ہے؟ الایمان یہ تصدیق ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جو لائے ہیں اس کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لو کہ قسم محبوب تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے لپٹ جائے گا۔ جو محبوب سے وابستہ ہوگا وہی خسارے سے بچے گا، اور جو محبوب سے وابستہ نہیں ہوگا وہ خسارے سے بچ نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو خسارے سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ حضور کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جایا جائے، اور جو ان سے وابستہ ہو جائے خسارہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ پرانے زمانے میں چکی سے آٹا پیستے تھے، تو جن لوگوں نے کم از کم جو میری عمر کے لوگ ہیں انہوں نے تو وہ چکی دیکھی ہوگی، شاید جو یہاں پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے انہوں نے نہ دیکھی ہو، لیکن وہ اس کے 2 پتھر ہوتے ہیں، ایک نیچے والا جامد اور ساکن ہوتا ہے اور اوپر والا متحرک ہوتا ہے، اور درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے، اس میں کلی ہوتی ہے اور دانے ڈالتے ہیں، ہمارے علاقے میں اسے گالا کہتے ہیں، اور پھر چکی کو گھماتے ہیں۔ تو جو دانے اس کلی کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور جو کلی سے ہٹتے ہیں وہ پس جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے جڑ کے رہے گا، ورنہ دنیا نے کتنے کتنے بادشاہوں کو پیس کے رکھ دیا، آج ان کا نام بھی باقی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا تو بتلانا مشکل ہوگا۔ میں اگر پوچھوں اس زمانے کے کیسر کا نام کیا تھا تو اہل علم کے علاوہ جو تاریخ سے گہرا شغف رکھتے ہیں ان کے علاوہ بتلانا مشکل ہوگا۔ اچھا میں پوچھ لوں اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا تو شاید نام بتلانا مشکل ہو، لیکن اگر میں آپ میں سے سب سے کم عمر بچے کو پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا تو سارے سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لیں گے کہ نہیں؟ تو پھر بچا کون جو حضور کے دامن سے لپٹ گیا؟ تو اقبال کا لہجہ دیکھیے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تو اگر تم خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو حضور کے دامن سے لپٹ جاؤ۔ اس کائنات میں سب سے بڑی دولت دولت ایمان ہے، سب سے بڑی دولت۔ آپ چرخ میں جھولتے ہیں، ہواؤں میں اڑتے ہیں، اور زمانہ جو ہے وہ آپ کا معترف ہے، عزت ہے، تکریم ہے، وقار ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایمان نہیں ہے تو کوڈی مول نہیں ہے۔ لیکن جھونپڑی میں رہتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے، دوسری گلی میں شناسائی تک نہیں ہے، لیکن ایمان کا چراغ سینے میں روشن ہے تو خوش نصیب شخص ہیں۔ تو اگر ایمان نصیب ہو گیا ہے تو دائیں بائیں جو بھی حالات ہیں ان کو دیکھ کے ہمیں کبھی بھی کڑنا نہیں چاہیے کہ سب سے بڑی دولت ہمارے پاس ہے۔ اس دنیا پر جو انسان کو سب سے بڑی دولت دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن جو سب سے بڑی دولت دی جائے گی وہ دولت دیدار الہی ہوگی۔ تو جو دنیا میں ایمان سے محروم ہے وہ حقیقی محروم ہے، چاہے وہ جتنے مرضی اعلیٰ منصب پر عہدے پہ فائز ہے، اور جو آخرت میں دیدار الہی سے محروم ہوگا وہ حقیقی محروم ہے۔
تو سب سے خوش بخت شخص وہ ہے کہ جس کو ایمان کا نور نصیب ہے. سب سے بڑی دولت اس دنیا پر حضرت انسان کو دی ہے. اس لیے ہزار محرومیوں کے باوجود ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں دولت ایمان سے مالا مال کیا گیا ہے. ہمارے سینے میں ایمان کا چراغ روشن ہے اور ہمیں اپنے مالک سے شناسائی نصیب ہے. اور جس کو یہ دولت بھی نہیں ہے تو اس کے پلے ہے کیا؟ وہ ہوا میں اڑے، چرخ پہ جھولے، وہ دنیا کا معزز شخص کہلائے، لیکن اسے اپنے رب سے آشنائی نہیں ہے. جس نے اس کو تخلیق کیا ہے، جو اس کا خالق ہے، جس کو اس کا بھی پتہ نہیں ہے، تو وہ محروم شخص ہے. تو سب سے بڑی دولت جو ہمیں دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے. اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی تھوڑا ہے. اور یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ دولت دی. یہ عقل و فہم اور ادراک سے نصیب نہیں ہوتی، یہ دولت اللہ کی محض توفیق سے نصیب ہوتی. بڑے بڑے پڑھے لکھے شخص جو ہے وہ اس ذات سے ناآشنا رہتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم پیدا ہوئے، ہمارے کانوں میں ہمارے والدین نے اذان دلوائی اور ہمیں دنیا پہ قدم رکھتے ہی معلوم ہو گیا کہ ہم حضور کے غلام ہیں. شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. تو یہ ہم جو اپنے اس مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اقبال ساری زندگی اس پہ فخر کیا کرتے تھے. نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سنا تھا، آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سنا تھا. تو ہمارے ابا و اجداد نے ہمیں حضور کا نام دیا، ہمیں اسلام دیا. تو اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں تھوڑا. سب سے بڑی دولت اس دنیا پہ جو ہمیں دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے. ایمان کے بعد دوسری بات اعمال صالحہ. ہمارے احناف کے نزدیک ایمان مجرد تصدیق قلبیہ کا نام ہے. اعمال نفس ایمان میں داخل تو نہیں ہے، لیکن ایمان اگر دعویٰ ہے تو عمل اس کی دلیل ہے. ایمان اگر درخت ہے تو عمل اس کا پھل ہے. تو ہمیں ایمان کے بعد دوسری چیز جو ہمیں خسارے سے نکالے گی اور خسارے سے بچائے گی وہ ہے اعمال صالحہ. اچھے اعمال ہمیں دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچانے والے. ایمان کے بعد ہمیں جو اللہ جل شانہ کی قربت، اس کے رسول کی قربت اور دنیا میں عزتیں اور سرخرویاں اور باطنی چین اور قرار دینے والی چیز ہے وہ ہے اچھے اعمال. اور ہمیں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے. اور کوئی شخص بھی جب اسلام لاتا تھا تو اس کی ساری زندگی تبدیل ہوتی تھی. جو بھی اسلام لاتا اور اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی. اس لیے ہم بھی اگر مسلمان ہیں تو اپنے رویے سے، اپنے طرز زندگی سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہم دور سے پہچانے جائیں. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہو اور تم پاسپورٹ دکھاؤ، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں یہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے. تو اپنا طرز زندگی اور انداز معاشرت ہم ایسا بنا لیں کہ دور سے پہچانے جائیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں. تو اعمال، لیکن ہم عمل گریز ہو گئے بلکہ بہانے ڈھونڈتے ہیں. ہمارے بھی وہاں کہا جاتا ہے، شاید یہاں بھی ہو، لوگ کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. تو شاید یہاں بھی کہا جاتا ہو کہ اس دیش میں اور ان ممالک میں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. تو میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں کہ میاں تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ تیرے لیے مشکل ہے یا بلال حبشی کے لیے مشکل تھا؟ جن کے لیے مشکل تھی عملاً انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ مشکل ہے. اور ہم خواہ کہہ رہے ہیں جی آج کل بڑا یوکھا ہو گیا، بڑا مشکل ہو گیا دین پہ چلنا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، چکی پسوائی جا رہی ہے اور آپ کو تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا جاتا ہے، لیکن بلال ہیں کہ احد پکار رہے ہیں. کسی نے گزرتے ہوئے روک کے کہا بلال عجیب تماشا ہے، وہ تمہیں کوڑے مارتے ہیں اور تم پھر بھی احد پکار رہے ہو، تو بات سمجھ میں نہیں آتی، تمہیں تو رونا چاہیے، تم ہنس رہے ہو، مسکرا رہے ہو. تو بلال حبشی نے جو جواب دیا وہ آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے. فرمانے لگے تم بازار میں جاتے ہو نا مٹی کا برتن خریدنے کے لیے، تو اس کو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو یہ کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے. کہا تم مٹی کا برتن بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کچا تو نہیں. میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کچا تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں مالک خلیل خرید لے بلال کو، کھال ادڑ بھی جائے گی، حق کی آواز ختم نہیں ہوگی. زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں. جب محبت کا دعویٰ کیا ہے تو پھر تکلیفیں تو برداشت کرنی پڑیں گی، دکھ تو سہنے پڑیں گے. ہمارے استاد پڑھتے ہوتے تھے عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے.
تو ہمیں اپنے اعمال کی طرف غور کرنا چاہیے. آج ہم عمل کے لحاظ سے بہت دور ہو گئے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے سینے میں ایمان کا چراغاں کیا ہے اور یہ اور اس کا خاص کرم ہے. اب اگلا مرحلہ کیا ہے کہ ہمارے اعمال خوبصورت ہو, ہمیں کوئی دیکھے تو اس کا کردار اتنا اچھا ہو, اتنا خوبصورت ہو کہ وہ اثر انداز ہو. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس کی خاموشی اثر نہیں کرتی اس کی تقریر بھی اثر نہیں کرتی. تو ہم اپنا کردار اتنا خوبصورت کریں کہ جب ہم کسی کافر کے ساتھ کھڑے ہوں تو ہمارے کردار کی چمک اس کے اوپر پڑے. مختلف ممالک میں آنا جانا رہتا ہے تو میں پوچھتا ہوں یہاں کتنے مسلمان بستے ہیں, تو کوئی کہتا ہے یہاں 2 لاکھ ہیں, کوئی 3 لاکھ, کوئی 4 لاکھ. تو میں کہتا ہوں اگر ہم صرف 10 سال 20 سال 25 سال میں جتنا عرصہ ہمارا قیام ہے اپنے کردار کے اثر سے صرف ایک کافر پر اثر انداز ہو جائیں تو 25 سال کے اندر کتنا فرق پڑ سکتا ہے. لیکن جب ہمارا کردار ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا اور ہم ننگے اسلام ہوں گے تو پھر جو ہے وہ کس طرح ہم کسی کو دعوت دیں گے. دعوت عمل سے دی جاتی ہے, گفتار سے نہیں. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے 40 سالہ اعلان نبوت سے قبل اپنا کردار لوگوں کے سامنے رکھا اور پھر کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کہا اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا تو مانو گے؟ انہوں نے کہا نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں, آپ سچے ہو. تو یہ تھی صداقت اور یہ تھا حضور کا کردار. تو مجھے اور آپ کو اپنے کردار کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ ہمارا کردار صالح ہو اور دور سے ہم دکھائی دیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں. ہمارا طرز زندگی, ہمارا انداز معاشرت, ہماری گفتگو اور ہمارا وعدہ, ہماری زبان کی سچائی اور ہمارا طرز حیات ایسا خوبصورت ہو کہ جو ہے وہ اثر انداز ہو, کردار سے متاثر ہو کے لوگ ہمارے قریب آئیں. تو ایمان کے بعد دوسری بات جو ارشاد فرمائی وہ فرمایا اعمال صالح ہیں. جب اچھے عمل ہماری زندگی کا شعار بن جائیں گے اور شیوائے زندگی اعمال صالحہ بن جائے گا تو پھر یقیناً ہم ایک اچھے مسلمان کے طور پہ دنیا کے سامنے ہوں گے اور ہمارا کردار لوگوں کے لیے ایک چمک کا سبب ہوگا. ورنہ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ وہ سوامی لکشمن پرشاد نے جب اس کو کہا گیا, اس نے حضور کی سیرت پہ کتاب لکھی عرب کا چاند, تو اس سے پوچھا گیا کہ تو مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر اتنی خوبصورت کتاب لکھی ہے کہ لوگ پڑھ کے ایمان تازہ کرتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ تو اس نے کہا جب میں مسلمانوں کا کردار دیکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں. ہمارا کردار آج لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ ہے اور ہمارے اسلاف کا کردار اتنا چمکدار تھا. جب امام محمد کا جنازہ اٹھا اور لوگ جنازے میں شامل ہوئے تو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کہا چلو تم بھی مسلمانوں کے امام کے جنازے میں شامل ہو جاؤ, اور جو بھی بھڑ کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دیتا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا. ہمارے بزرگوں کی لاشیں بھی ایمان دیتی تھیں اور ہمارے زندہ وجود لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. تو ہم نے اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. تو اقبال نے وہی بات جو میں نے کہی کہ اقبال نے کہا کہ تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو, ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے, تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے, حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے, تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر. ہماری پستی, زبونحالی, ذلت, تنزل کا سبب کتاب رحمت سے دور ہو جانا ہے. اس کتاب کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لیں اور اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تعلیم اور اپنے بچوں کو باقاعدگی کے ساتھ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ دیکھنے کا مزاج بنائیں. یہ کتاب زندگی بدلنے والی کتاب ہے, لیکن افسوس ہم نے اس کتاب کے ساتھ بھی جو سلوک کیا ہے صرف اس کو کتاب ثواب سمجھا ہوا ہے. اقبال کا لہجہ پھر ادھار لوں گا. ببندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری, با آیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری. اقبال کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی. قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے. اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا, لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا
کاش اس قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا. یہ زندگی بخش کتاب ہے، یہ حیات آفری کتاب ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جب دوبارہ اتوار کے دن حاضری ہوگی تو کچھ باتیں اس دن آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ چند باتیں جو آپ تک پہنچائیں، اللہ ان میں اثر کی شیرینی گھول دے اور مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. بار دیگر اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوں، اس مرکز دعا گو ہوں، اس مرکز کو اللہ قیامت تک باقی رکھے، اور جو گلی سے بازار سے سڑک سے گزرتے ہوئے اس کو محبت کی نظر سے دیکھتا بھی ہے اسے بھی جزائے خیر دے. اس کے جتنے بھی خدمت گزار ہیں حضرت سمیت اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب